آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لگ رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ کی طرف سچویشن بڑھ رہی ہے، تو کچھ سنجیدگی بھی آپ کو بطور پارلیمنٹرین لگ رہا ہے کہ اب ہر دو طرف سے ریئلائز کر لیا گیا ہے کہ یہی وے فارورڈ ہے، بیٹھے آپس میں اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے اور اس کے بعد کوئی کسی لیے کوئی کنسیشن ہو بھی سکتی ہے تو مل پائے گی؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، میں تو میری خواہش بھی ہے، میں امید بھی کرتا ہوں کہ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جس نہج پہ آج حالات پہنچ گئے ہیں یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آج بے وطنی کا تقاضا، حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ سب جو ہیں بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں۔ سیاست ٹیبل پر ہوتی ہے، سڑک پہ نہیں ہوتی۔ سیاست بات چیت سے ہوتی ہے، گولی سے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس بات کی جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی تو بات آگے بڑھے گی۔ اس کی آج سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے جو بھی معاملات ہیں اس کو طے کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ صحیح۔ لیکن عباس صاحب، انفیکٹ خواجہ آصف صاحب یا پھر ہم نے دیگر سیاسی جو حکومتی اکابرین کو سنتے کہ جی گارنٹر بیچ میں، اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ کل کو پھر عمران خان کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کر دے کہ جو حکومت کو مشکل میں ڈال دے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ گارنٹر کی ضرورت ہے یا نہیں، براہ راست بیٹھیں اور گفتگو کریں؟ دیکھیے، جب عوام کے سامنے بیٹھیں گے تو گارنٹر عوام ہوتے ہیں۔ اگر آپ بند کمروں میں بیٹھیں گے اور وہاں کیا بات ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ ماضی میں وہ جب بھی بیٹھے ہیں، میں خود اس 2 دفعہ مذاکرات میں شریک ہوا ہوں، تو ان کی ٹیم آتی ہے، وہ بات چیت کرتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہم خان صاحب سے اپروول لے آئے، جب واپس آتے ہیں ان کے پھول لٹکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نہیں مانے۔ تو جو آپ کی ساری محنت ہوتی ہے، تو پہلے جو بھی ان کی مذاکراتی ٹیم آئے وہ یہ فیصلہ کر کے آئے کہ ہمیں خان صاحب کی ہدایت، ان کی حمایت حاصل ہے اور ہم یہی جو فیصلہ کریں گے اس پہ قائم رہیں گے، پھر جا کر معاملات آگے بڑھیں گے۔ حکومت اب بات چیت کس بات پر ہوگی یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن بات چیت بہر صورت ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف شرائط لے کے چل رہی ہے، گویا کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، پھر الیکشن آڈٹ، ساتھ میں 26ویں ترمیم کا خاتمہ اور اسی طرح سیاسی مقدمات کی واپسی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کنڈیشن کے ساتھ اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر شاید راستہ نہیں بن پائے گا آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے، کنڈیشنز رکھی نہیں جاتی اس مقصد کے لیے کہ ہم مذاکرات میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کنڈیشنز اس بات کے لیے، کنڈیشنز جو آپ نے بات کرنی ہے ٹیبل پر بیٹھ کر کر لیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ آپ کا، یہ آپ کی، آپ کہتے ہیں ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، ہمیں ان معاملات پہ حل چاہیے۔ تو حکومت اپنی بات رکھے گی ہمیں اس معاملات پہ حل چاہیے، پھر آپ بات چیت کرتے ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نکل آتا ہے۔ لیکن جو بنیادی جمہوری اقدار ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، جو آئین کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اگر آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے بغیر مقدمات کے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر ثبوت کے، تو پھر آپ کو ان کو چھوڑنا چاہیے۔ حکومت اس بات میں مزید نہیں ہو سکتی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ترمیم کی جو بات ہے یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، یہ حکومت نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ ترمیم کر کر، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں ملک کے معاملات پر۔ تو اب ترمیم ہو چکی ہے، اب بھی وقت ہے کہ بیٹھ کر اس کو جو بھی اس کی خرابی ہے ان کو دور کر لیں۔ یہ وقت پہلے تھا کہ ترمیم عوام کے سامنے رکھتے، وہاں پر عوام کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی، پارلیمنٹ کے اندر ہوتی اور ایک بہتر ترمیم پاس ہوتی۔ اور جو ترمیم ہے یہ ملک جی بالکل۔ لیکن کیوں آپ تو مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت کچھ لوگ یہ بھی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت ڈائلاگ میں جاتے تحریک انصاف کے ساتھ تو تحریک انصاف کو ایک بریدنگ سپیس ملے گی، اور ایک فیئر فیکٹر موجود ہے گورنمنٹ کے ذہن میں کہ اگر بریدنگ سپیس ملی تو پھر وہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن جائیں گے۔ تو آپ اس وقت حکومت کی جو مائنڈ ریڈنگ ہے کس طرح کر رہے ہیں؟ واقعی یہ خوف خطرہ محسوس حکومت کر رہی ہے کہ اگر ڈائلاگ میں جاتے ہیں تو ایک سپیس بن جائے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ جو حکومت اپوزیشن سے وہ خطرہ محسوس کرے اس کو پھر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو اتنی کمزور ہو کہ وہ دلیل سے بات نہ کر سکے اور خائف رہے اپوزیشن سے، تو وہ حکومت تو کبھی نہیں چل سکتی۔
اس لیے حکومت اپنا موقف رکھے کہ ان کا کیا موقف ہے معاملات پر، اپوزیشن اپنا رکھے گی، اور بیٹھ کر عوام کے سامنے بحث کر لیں، گارنٹر عوام ہوں گے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں خطرہ ہے جی وہ کوئی جگہ نہ حاصل کر لیں۔ آپ یقین کریں جو کچھ آج تک ہوا ہے، الیکشن کے بعد اپوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور حکومت کمزور ہوئی ہے عوام کی نظروں میں۔ یہ ایک پاکستان کی واضح حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اب آپ خائف اگر رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں چل پائیں۔ صحیح۔ اور آپ کا خیال ہے کہ اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ ہم نے بارہا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جب اس طرح کے سوالات ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھیں، وہ آپس میں بات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گفتگو کا سلسلہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے اور ملک آگے بڑھے؟ دیکھیں مجھے ان معاملات کا کوئی براہ راست علم نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کا حصہ ہے۔ اگر ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے حالات بھی بہتر ہوں گے، ملک کے حالات خراب ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر ملک میں سیاسی جمود ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو آج ہم سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے اور ہو، حکومت کی رائے اور ہو، اپوزیشن کی رائے کچھ اور ہو، جوڈیشری کچھ اور کر رہی ہو، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو آج جو کچھ ہوگا اس میں سب کی رضامندی، سب کے جو بھی آج ملک کے صاحب اقتدار یا صاحب اختیار ہیں، سب کی اس میں رائے شامل ہونی چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ فیصلے تو کر لیں لیکن ان کو آپ امپلیمنٹ نہ کر سکیں۔ اور خاقان نوازی صاحب، انفیکٹ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیاض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، تو سر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کو گویا کہ ایک لیسن دینے جا رہی ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر کہیں جا کے شریک ہوئے۔ تو ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ سر سیاستدان تو معذرت کے ساتھ اس ملک کی جوڈیشری بھی نالائق نکلی، گویا کہ سیاستدان تو مارشل لاؤں کو بھی ویلیڈیٹ کرتے رہے اور جوڈیشری بھی کرتی رہی، لیکن اب آپ اپریشیٹ کریں گے نا ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی جنرل کو اگر سزا بھی دینے جا رہے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے پہل کی ہے؟ دیکھیں فوج کی اپنے معاملات ہیں، اگر ان کو کوئی افسر فوج کا قانون توڑ رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی وہ خود ہی کرتے ہیں، اس میں حکومت کارروائی نہیں کرتی۔ آرمی ایکٹ کے تحت جو ریٹائرڈ افسر بھی ہو اس کو بھی آپ مارشل لا کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس طرح ماضی میں جو معاملات ہوئے ہیں سب معاملات کو دیکھ لیں کہ ملک کے حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں۔ تو یہ آج سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، سیاسی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تو یہ میسج آج دیا جا رہا ہے، یہ اچھا میسج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ مذاکرات کا دائرہ کار ایک ڈائلاگ کی شکل اختیار کرتا ہے جس میں دیگر جماعتوں کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو شاید خاقان عباسی اور اس کی جماعت بھی چاہے گی کہ اس ڈائلاگ پروسیس کا حصہ بنے اور اپنا انپٹ دے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں سر؟ جی بالکل ہم تیار ہیں، اگر اس میں دونوں اپوزیشن اور حکومت شامل ہوں گی اور کوئی مقصد ہوگا، مقصد مذاکرات ہوں گے تو بالکل ہم جو ہمارا حصہ اور ڈالنے کو تیار ہیں۔